السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، وبعد۔ گزشتہ 8 ماہ سے فیس بک، انٹرنیٹ پر کچھ دہریے قادیانی اور عیسائی ایک گھناؤنی سازش میں مبتلا نظر آ رہے ہیں۔ پہلے وہ اسلام کے خلاف غلط اور جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے تھے اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کی بھی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ شاعر اللہ کے خلاف توہین آمیز زبان کا مسلسل استعمال کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں اور علماء کرام کی توہین بھی ساتھ ساتھ، یہ ایک مزید بات ہے۔ اور جب مسلمان حضرات یا ان کا کوئی عالم ان کے اعتراضات کا جواب دیتا ہے تو صحیح العقیدہ مسلمانوں کی تصاویر لے کر ان کے نبوت کے دعوے دار ہونے کا جھوٹا اپنی طرف سے الزام لگا دیتے ہیں، جس سے کئی مسلمانوں میں انتشار پیدا ہونے کا بھی خطرہ ہے، جبکہ حقیقت میں یہ الزام سراسر جھوٹ اور بہت بڑا بہتان ہے۔ اب تک 5 ایسے افراد سامنے آئے ہیں جن کے متعلق اسی طرح کی کارروائی کی گئی ہے۔ ان میں زہیب عرف زیبی، حافظ بابر علی، سلمان شاہ، عبدالسلام فیصل اور اب سید غلام مصطفیٰ شامل ہیں۔ اور جب علماء کرام ان مسلمان لڑکوں کے حق میں جن پر الزام ہوتا ہے ان کے حق میں تزکیہ اور صفائی پیش کرتے ہیں کہ یہ صحیح العقیدہ مسلمان ہیں اور ان کا نہ صرف یہ کہ تمام عقائد اسلام پر پابندی کے ساتھ، استقلال کے ساتھ عمل ہے، اور بلکہ ختم نبوت کے متعلق بھی وہ الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے جمیع حقوق کے ساتھ ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو یہ سازشی لوگ ان علماء کرام کو بھی اپنی اس گناہونی سازش کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی طرف سے جعلی بنا کر، تائیدی پوسٹر بنا کر ان کے ذمہ لگاتے ہیں، اور جن مدارس کے لیٹر پیڈ پر یہ تزکیے لکھے ہوتے ہیں ان کا استعمال کر کے مدارس کے فون نمبر بھی ساتھ لکھ دیتے ہیں تاکہ لوگوں میں اشتعال پیدا ہو اور کوئی ایسا انداز ہو، ہیجان ہو کہ جس سے مسلمانوں کو یا ان کے علماء کرام کو یا مدارس کو نقصان پہنچنے کا بھی پہلو نکلتا ہو۔ یہ مسلمانوں کو آپس میں گروہ بندی، دھڑے بندی کا شکار کرنے، آپس میں لڑانے اور ان میں فساد ڈالنے کی ایک سازش ہے۔ ہم عوام الناس سے اپیل کرتے ہیں کہ اس مسئلہ پر تمام علماء خواہ وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہوں، ختم نبوت پر یقین رکھنے والے تمام مکاتب فکر کے لوگ اس فتنہ سے عام لوگوں کو آگاہ کریں۔ ہمارا ختم نبوت پر پختہ ایمان ہے اور ہمارا انداز اور منہج یہ ہے کہ مسلمانوں پر اٹھنے والے کسی بھی فتنہ کی اصلاح اور رد کرنے کے لیے ہم الحمدللہ ہمہ وقت تیار ہیں۔ ہماری تعمیری اور اصلاحی سوچ ہے
اور ہر اعتراض کرنے والے، جھٹلانے والے، معترض، ظاہریے، عیسائی اور قادیانی کے سوالات کا جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے، اور ان سے مکالمہ، مناظرہ، مذاکرہ کے لیے، باہمی گفتگو کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن ہم کسی بھی ایسے رویے کو برداشت نہیں کریں گے جس سے مسلمانوں کے عقائد مجروح ہوں یا ان میں خلش پیدا ہو، مسلمانوں کے جذبات کو تکلیف پہنچے، مسلمانوں کی حرمت پامال ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شاعر اللہ پر گستاخی کا انداز اختیار کیا جائے، یہ قطعاً برداشت نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم علمی سطح پر بھی اور ہر فورم پر اپنے علماء کرام کا، مدارس کا اور ان نوجوانوں کا، ان لڑکوں کا جو مسئلہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہمتاً مصروف ہیں، کا بھرپور ساتھ دیں گے اور ہر میدان میں ان کا دفاع کریں گے۔ مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ محمد عمر صدیق حافظہ اللہ نے طاہریوں، قادیانیوں، عیسائیوں اور اس طرح کے دیگر فتنہ پرور لوگوں کو ایوان اقبال یا الحمراء حال میں جو اوپن مناظرے کا کھلا چیلنج دیا ہے، ہم اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مجاہدین اسلام کی مدد فرمائے اور کفار کے شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ میری تمام مکاتب فکر کے علماء سے، عوام سے بھرپور گزارش ہے کہ اس گروہی سازش کا حصہ بننے سے بچیں اور پوری تحقیق کے بعد کسی کے متعلق کوئی فیصلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔